شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن پہلا عمرہ ادا کرنے کے بعد سر کے بال استرے سے منوائے تھے. دوسرے عمرہ ادا کرنے کے بعد بالوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل، اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ استرا پھروا دیا، اب ایک دن بعد یا 2 دن بعد دوسرا عمرہ کر رہے ہیں، پھر بھی استرا پھروائے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں. اب تاکہ ایک گنجا آدمی عمرہ کرے، وہ کیا کرے؟ تمہارے بال تو نہیں لے جائے گا، اس کو اس گنج پر بھی استرا پھروانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو بالوں کی ضرورت ہے. تعمیل حکم ہے کہ میرے سامنے بندے نہیں گردن جھکا. جمعہ کی اذان 12 بجے ہوتی ہوئی سنتیں پڑھ لیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. 12 سے تو پہلے زوال ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے. 12:26 پہ تو ظہر کی نماز اذان شروع ہو جاتی ہے. کہتا ہے جی کہ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، وضو کے بعد اگر قطرے کپڑوں میں لگ گئے، وہ لازمی کپڑے کو بدلنا ہوگا، دھونا ہوگا. اور وضو بھی اگر بار بار وہ قطرے گرتے رہتے ہیں تو جو وضو مغرب کو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، چاہے قطرے گرتے بھی رہیں. آپ نیچے انڈر ویئر رکھیں تاکہ کپڑے جو ہے وہ مسجد میں قطرے نہ گریں. پھر عشاء کے لیے نیا وضو. نوجوان اور جوان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کو پتہ جی، مجھے تو پتہ نہیں، کسی حکیم سے پوچھو. یہ کوئی قرآن شریف کا لفظ ہے، حدیث کا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے؟ تم جانو، تمہاری لغتیں جانے، کسی اردو والے سے پوچھو. موبائل میں جو تصویریں ہوتی ہیں نماز ہو جاتی ہے. نماز تو خیر ہو جائے گی، اندر ننگی تصویریں ہوں گی تو کیا نماز ہوگی؟ نماز پڑھتے ہوئے تمہارا خیال ادھر ہی ہوگا. لہذا ایسی گندی چیزیں نہ رکھا کریں. اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس میں قرآن پاک رکھیں، اس میں حدیث رکھیں. عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو اس میں عمرے کے فرائض فیڈ کر لیں کہ عمرے کے اتنے فرائض ہیں، احرام کب باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے ہم نے اس رکعت میں پہلی میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، لبیک کیسے. یہ چیزیں رکھو جیسے فائدہ اٹھاؤ. اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ روزہ ہے، اس کو بھی اور خاوند کو بھی بوسو کنار کرے، کوئی حرج نہیں، چاہے شہوت ہو. جمع نہ کرے، جمع کرے گا تو کفارہ ہو جائے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن